بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے غیور پاکستانیوں، السلام علیکم۔ تو آج کی سب سے اہم خبر، جو آج کی تو نہیں ہے بلکہ یہ اس پہ کام جو ہے جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ صرف ایول کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ یعنی یہاں پر وہی بات کہ جب ہم حضرت امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روتے بھی ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، ہمارے دل میں ایک کرب کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہم جو ہے یزید کی فوج کے خلاف لڑتے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یزیدیت ہر دور میں موجود رہتی ہے، اور جب کہ انڈیا جو ہے وہ چاند پر جانے کے لیے بات کر رہا ہے، ان کا ایوولوشن جو ہے ان کی جمہوریت کا وہ ایک بہت آگے کا سفر طے کر چکا ہے، اور ہمیں یہاں پر ہمارے فوجیوں نے، ہمارے آمروں نے صرف ایک غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اور عمران خان جو کہ ایک جنگ لڑ رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اپنی ایک سہولت والی ایک ایسی اچھی زندگی یعنی آسودہ زندگی کو چھوڑ کر وہ اپنے بچوں سے دور ہو کر وہ اپنی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے اس نے اسلامک ریسرچ سینٹر بنائے۔ لوگ یہاں پہ پٹواری ذہن کے جو شاہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، یعنی جن کو میں دولے شاہ کے چوہے کہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کیا۔ عمران خان نے جناب علی صرف اور صرف، اگر آج تک جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اس وقت یہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامراج کے قبضے میں ہے۔ اس وقت سے ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، اس طرح کے تمام لوگوں نے، سکندر مرزا نے، یعنی ہر وہ جیسے شیخ رشید کہتا ہے نا کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ ایوری کیس، تو ہر جگہ پہ ہمیں یہی لوگ نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مکمل تباہی پھیری ہے۔ یہ ڈی ایچ اے بنانے والے ہیں، یہ جو ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا یعنی کوئی شخص ان کا یہ بات نہیں کر رہا کہ باجوہ جو ہے وہ 12 ارب جو ہے وہ لوٹ کر اس ملک کا چلا گیا، ایک شخص، اور ایک شخص نے جو کہ بے غیرت صرف جو ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر ہے، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قوم کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمارا آئین جس کے شکنجے میں جس وقت عمران خان کو لا کے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ آئین ہے جس کو بارہا انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اگر اسے ردی کی ٹوکری کے پھینکنے کے بعد یہ غدار نہیں ہے تو پھر کون غدار ہے؟ اور اب انہوں نے یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، مقدس گائے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ آج تک انہوں نے آڈٹ نہیں ہونے دیا اپنے اس ادارے کا۔ جب ان کا دل کیا انہوں نے بلوچستان سے بندے اٹھائے، جب ان کا دل کیا انہوں نے سندھ سے اٹھائے، جب ان کا دل کیا انہوں نے سرحد سے اٹھائے، اور ہمیں یہی بتایا گیا، عوام کو یہی بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن باجوہ بے غیرت نے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں ہماری معاشی، سماجی، اخلاقی اقدار سے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ان کو اس چیز سے کبھی غرض نہیں ہے کہ یہ غریب کہاں پر سوتے ہیں، کہاں پر اٹھتے ہیں، کیسے یہ پیسے، اور اس وقت غربت نے وہ حال کر دیا کہ آپ کس لیے جینا چاہتے ہیں۔ اور جب میدان جنگ ساجے، اور یہ ہم بڑی حدیثیں سناتے ہیں، اور ہم اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ملا حضرات، یہ مولوی، یہ سارے نہیں، جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو سلیوٹ، لیکن جو باطل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور باطل اس وقت جو ہے وہ کون ہے؟ وہ صرف اور صرف ہمارے یہ ادارے ہیں جن کو ہم کہتے تھے یہ پاکستانی قوم کے قائد اعظم نے کہا تھا ملازم ہیں۔ یہ ہمارے جناب سر کے اوپر بیٹھے ہوئے، پیسے ہمارے ٹیکس کے، ملک کو انہوں نے دیوالیہ نکال دیا، انہوں نے قرض لے لیے۔ ہم ان کے کر لیے ہوئے قرض کی سزا ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ ہمارے لیے عمران خان نے کیا کیا؟ اب گن لیں ذرا، غریبوں کے لیے جو شیلٹر ہومز کا پناہ گاہیں بنائی گئیں، جو 10 لاکھ سے زیادہ تک کا جو علاج ہے وہ فری دیا گیا، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ ہوا نہ ہوگا۔ پیٹرول کو اس نے اس وقت جو ہے سستا رکھا، اور اس سے زیادہ سستا کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا، وہ عالم اسلام کو اکٹھا کر رہا تھا۔ اس نے ریسرچ سینٹر بنا دیے تھے، اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نے یونیورسٹیز میں اس نے 1 کریکولم لے کے آ گیا تھا، جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک کنسیپچول جو ہے لرننگ ہمارے اسٹوڈنٹس میں آنی تھی۔ اور یہی جو موبائل ہم آج سوچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حسن نثار جیسے لوگ
کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کیا ہے کہ یہ وہ کھڑکا کے کہہ لیں کہ تربوز کو بتا سکتے ہیں نوک کر کے کہ یہ میٹھا ہے. نہیں، جب تعلیم ایسی ہوگی جناب تو ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے. لیکن جو نظام تعلیم آ رہا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھنا تھا کہ 7 8 یا 10 سال کے بعد ہم یہاں گاڑیاں بھی بننی تھیں، یہاں موبائل بھی بننے تھے، یہ ترقی بھی ہونی تھی جو کہ سامراج کو پسند نہیں، جو امریکہ کو پسند نہیں تھی، جو اسرائیل کو پسند نہیں تھی. اور یہی لوگ ہیں انہی فوج میں سے جو اسرائیل کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں. کبھی کیسے جرت کر سکتا ہے جناب فضل الرحمان کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے اگر حکومت کرے؟ اس لیے کہ ان کو بیک اپ پر یہ لوگ، یہ گنڈے، یہ سرکاری گنڈے جو ہیں موجود ہیں. تو اس وقت بہت سے لوگ جو ہے باہر بیرون ملک بھاگ گئے ہیں. ہمارے پاس بھی موقع تھا، ہم بھی بھاگ سکتے تھے، لیکن جب میدان جنگ سج جائے اور حق و باطل جب تفریق واضح ہو، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی پناہ گاہیں بند کی، انہوں نے آتے ہی جو ہے مفت علاج بند کیا، انہوں نے آتے ہی سیرت النبی کمیٹی کو بند کیا، انہوں نے جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر بند کیا. انہوں نے ہر وہ کام کیا، اپنے لیے آئین تبدیل کیا، یہاں تک آئین بنا لیا کہ ہم تقدس پامال کر سکتے ہیں. ہماری بہنوں بیٹیوں کو جیل میں رکھا ہوا، ہمارے بچوں کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں یہ داخل ہوئے ہیں. انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے گھسیٹا ہے سڑکوں کے اوپر. وہیں پہ ہمیں ان کو مار دینا چاہیے تھا، وہ محافظوں کو. لیکن ہم نے پھر آئین کا جو ہے وہ تقدس جو ہے دیکھا. لیکن میرے پاکستانیوں ایک بات یاد رکھنا، میں بینگ اے ٹیچر ایک بات آپ کو کر رہا ہوں کہ عمران خان یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ جو ہے آئین کو پرے پھینک دیں. وہ ایک آئین پہ چلنے والا شخص ہے، لیکن یہ آئین غریب کے لیے نہیں ہے. ہم جیسے لوگ جنہوں کے لیے بجلی کے ہم بل نہیں پے کر سکتے، جو حلال کماتے ہیں، جبکہ یہ خبیث کرپشن کی پیداوار ہیں. اب یہ اور سمپلی آپ کسان لوگ اٹھ جائیں، کیونکہ انہوں نے جو زمینیں، انہوں نے ہر جگہ اپنے ڈپارٹمنٹ، ان کے فوجی فرٹیلائزر، فوجی فاؤنڈیشن اور یہ تمام چیزیں بنا کے صرف اپنے فوائد کے لیے دو یہ جابز کرتے ہیں. اور ہمارا اور 12 جماعتیں پڑھنے کے بعد، جبکہ ہمارا ایک پڑھا لکھا طبقہ جو پی ایچ ڈی کر کے فارغ بیٹھا ہے، جو ایم فل کر کے فارغ بیٹھا ہے، مزدوریاں کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی تنخواہ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. اور انہوں نے ہم سے ایجوکیشن سسٹم چھین لیا. ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی سامراج جو ہے داخل ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب یہ کسانوں سے فصلیں بھی چھین لینا چاہتے ہیں. کسانوں انہوں کے جو فارم بنے ہیں عسکری، انہوں نے وہ تمام زمینیں چھین لی. اب وہ کہتے ہیں گاؤں کی طرف نکل جائیں اور وہ زمینیں چھین کر وہاں بھی یہ ہمارے ساتھ یہی کرنے والے ہیں. کسان بھائی اٹھیں تمام. اگر عمران خان کی طرف انہوں نے انگلی اٹھائی اور قید کر کے اندر کچھ کرنا تو بعد کی بات ہے. قید جب کر لیں گے اس کے بعد صرف پٹھان قوم جو ہے وہ غیرت مند نہیں ہے کہ وہ نکل آئے اور ان کا احتجاج کرے. تمام پاکستانی ہم اپنی افواج سے محبت کرتے ہیں اگر وہ آئین کے مطابق چلے. ہم اپنے ججز سے محبت کرتے ہیں. ہم ہر سیاستدان سے محبت کریں گے اگر وہ آئین کا تقدس پامال نہیں کرے گا، اگر وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کرے گا، اگر وہ عوام کی رائے کے مطابق چلے گا، فیئر الیکشن کروائے گا. لیکن اگر جیسے یہ روک رہے ہیں، ہر چیز واضح ہے، ہر ایک کے پیچھے یہی طاقتور حلقے ہیں. ان کے لیے ہم عمران خان کے لیے آج ہر جگہ نکلیں گے. اور اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم اٹھاؤ میرے پاکستانیوں کہ ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہم ان کی سے آزادی حاصل کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو ان سے آزاد کر سکیں. جب ہم سامراج کے شکنجے میں ہوتے ہیں تو دراصل ہم اپنے لیے جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے، اپنے بچوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم سارے پاکستان چھوڑ کر نہیں بھاگ پائیں گے، بچے ہمارے بہت سارے رشتہ دار ادھر رہیں گے. تو ہمیں یہ پہلا اور آخری کہہ لیں موقع ملا ہے کہ ہم اس سے آزادی حاصل کر لیں. ہم نے ابھی تک آزادی حاصل ہی نہیں کی. 14 اگست پہ ہم نے کوئی آزادی حاصل نہیں کی تھی لیکن دوبارہ انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، ہمارے اوپر ویسے ہی قبضہ کر کے ہمیں غلام بنائے رکھا. اب حقیقی آزادی حاصل کرنے کا دن ہے. اور مجھے شرم آتی ہے پنجابیوں کے اوپر خاص کر کہ ہم لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے عمران خان کی تصویر تک اتار دی اور وہاں پہ گاڑیوں پہ ہم نے جناب ان کے حرام خوروں کی تصویریں لگا کے جو ہے ہم وہاں پہ پھر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں 10 سال 10 دن ہمیں تو اللہ عزت ذلت جب اللہ کے اختیار میں ہے تو ہم ہر صورت میں نکلیں گے، ہر صورت میں نکلیں گے. اور ان کوئی ایسی کی تیسی ہمیں سری لنکن ماڈل بنانا پڑے، ہمیں ترکی ماڈل بنانا پڑے، اگر یہ ہمارے گھروں میں گھس سکتے ہیں تو ہم ان کی چھاؤنیوں میں گھس سکتے ہیں، ہم ان کے توپوں کے آگے لیٹ سکتے ہیں. ہم ہر صورت میں
موت